السلام علیکم. میں سید نظام الدین آپ کے سامنے جغرافیہ کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں. طبعی ساخت اور آبی نظام. بھارت کی طبعی ساخت کیسی ہے، زمینی ساخت کیسی ہے اور آبی نظام کیسا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کے شمال میں جو ہے وہ ہمالیہ پہاڑ ہے، جو کشمیر ہمالیہ، ہماچل ہمالیہ اور پھر نیپال کی طرف جائیں ہمالیہ کا وہ حصہ. پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ پہاڑیاں جو چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، ہمالیہ کا جو حصہ چھوٹا ہوتا گیا ہے وہ مشرقی ہندوستان میں ہے، اروناچل وغیرہ میں، لیکن شمال میں اس کا بہت ہی بلند و بالا علاقہ ہے. اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو چوٹی ہے وہ نیپال میں ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، 8,848 میٹر اونچی، یعنی 8 کلومیٹر اور 848 میٹر. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ وہ 9 کلومیٹر تک جائے گی، 9 کلومیٹر سے کچھ کم، یعنی 152 میٹر کم 9 کلومیٹر سے. تو اگر 9 کلومیٹر اگر ہم اس طرح چلتے ہیں یا 9.25 کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیا جائے تو اتنی اونچی وہ چوٹی ہے. بلند و بالا علاقے ہیں. اچھا، ہمالیہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے اوپر جو ہے وہ جھیلیں بھی ہیں، وہاں سے ندیاں بھی نکلتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گنگوتری کے مقام سے گنگا نکلتی ہے، لیکن اوپر ہی ہمالیہ پربت پر ہی جو ہے جو گنگوتری ہے، گنگوتری جس مقام پر ہے وہاں 2 دریا آ کر ملتے ہیں، ایک کا نام ہے الکنندا اور ایک کا نام ہے بھاگیرتھی، اور وہ گنگوتری کے مقام سے پھر وہ گنگا بن جاتا ہے. 2 مقام پر وہ 2 دریا اس مقام پر آ کر ملتے ہیں گنگوتری پر. جمنوتری سے نکلتی ہے. تو ہمالیہ جو ہے ہمارے لیے، ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے آبی نظام کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہاں سے بہت سارے دریا نکلتے ہیں. بھارت کے دوسرے پہاڑوں سے بھی دریا نکلتے ہیں، جیسے کہ مغربی گھاٹ میں جو پہاڑ ہے جس کو ہم ہمارا جو ہے مہاراشٹر کے علاقے میں کوئی سہادری کا جو حصہ ہے، وہاں سے اس پہاڑ سے جو ہے ترمبکیشور کے مقام سے گوداوری نکلتا ہے، اور آپ کا جو ہے مہابلیشور کے مقام سے کرشنا نکلتا ہے نا. تو یہ بھارت کی طبعی ساخت اور آبی نظام. اور ہمالیہ سے جو نکلنے والے دریا ہیں وہ پورے کے پورے شمالی ہند کو جو ہے سیراب کرتے ہیں. ہمالیہ سے پنجاب کے دریا بھی نکلتے ہیں، ستلج ہے، راوی ہے، بیاس ہے نا. یہ جو دریا ہے، دریا سندھ سے مل کر جو ہے پھر یہ پاکستان میں تمام دریا داخل ہوتے ہیں، راوی، ستلج، جہلم، چناب، اور یہ پھر جو ہے دریا سندھ میں شامل ہو کر جو ہے یہ پاکستان کے سندھ کے علاقے میں بہتا ہے. برہم پتر جو ہے وہ تبت میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کو سانگپو کہتے ہیں، یہ بھی ہمالیہ سے نکلتا ہے اور اروناچل پردیش میں آ کر ملتا ہے. تو آئیے طبعی ساخت اور آبی نظام. جغرافیائی وضاحت. اس میں بھارت کی طبعی ساخت دکھائی گئی ہے، جیسے کہ ہمالیہ کا حصہ ہم نے دیکھا شمال میں، پھر اس کے بعد ہمالیہ سے نیچے جو شمالی بھارت کے میدانی علاقے ہیں، پھر اس کے بعد جزیرہ نما بھارت ہے، اور پھر جو ہے ساحلی علاقے ہیں، جیسے بحر عرب سے سٹا ہوا علاقہ، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ساحلی پٹی، اور بحر بنگال سے سٹا ہوا علاقہ، ملا ہوا علاقہ، زمینی علاقہ جس کو ہم مشرقی ساحلی پٹی کہہ سکتے ہیں. شمالی بھارت کے میدانی علاقے، جزیرہ نما بھارت، اور ساحلی علاقے اور جزائر. دیکھیے 1 2 3 4 5 ہمالیہ جو ہے وہ بہت سارے دریا وہاں سے نکلتے ہیں. پھر شمالی بھارت کا میدانی علاقہ جو کھیتی باڑی کے لیے مشہور ہے، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، یہ پورا کے پورا علاقہ جو ہے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ. راجستھان کا علاقہ بھی آ گیا اس میں، بہار تک چلے جائیں آپ. پھر جزیرہ نما بھارت،
यानी भारत का निचला हिस्सा, दक्कन का हिस्सा, फिर उसी से सटे हुए साहिली इलाके जो हैं, मगरिबी घाट, मशरकी घाट, और फिर जज़ायर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह। आइए शुरू करते हैं। हिमालय एक जदीद लहरिएदार पहाड़ है। हिमालय ताजिकिस्तान की पामीर सतह मुर्तफ़ा से मशरिक़ तक फैला हुआ है। बर्र-ए-आज़म एशिया का ये अहम पहाड़ी निज़ाम है। भारत में जम्मू और कश्मीर से लेकर ये आसाम तक हिमालय फैला हुआ है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक जो है, शुमाल से होकर जो है शुमाल मशरिक़ तक के इलाके में जो है हिमालय फैला है। हिमालय सिर्फ एक ही पहाड़ी सिलसिला नहीं है, बल्कि हिमालय में कई मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। शिवालिक इंतहाई जनूबी पहाड़ी सिलसिला है, साथ ही ये सबसे जदीद पहाड़ी सिलसिला भी है। शिवालिक पहाड़ी सिलसिले से शुमाल की तरफ जाते हुए हिमालय असग़र यानी छोटा हिमालय, हिमालय अकबर यानी बड़ा हिमालय जो जम्मू कश्मीर और नेपाल वगैरह, और बैरूनी हिमालयी पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। ये सिलसिले बिलतरतीब जदीद से कदीम सिलसिले, नए से पुराने। हिमालय पहाड़ी सिलसिले को मगरिबी हिमालय, कश्मीर हिमालय, वस्ती या वस्ता हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, और मशरिकी हिमालय, आसाम हिमालय जैसे हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। मगरिबी हिमालय जो कि कश्मीर का हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय, उसके बाद बीच वाला हिमालय जो वस्ती हिमालय, और मशरिकी हिमालय, आसाम वाला हिमालय। शुमाली भारत के मैदानी इलाके, ये कुदरती हिस्सा हिमालय के जनूबी दामन से भारतीय जज़ीरे नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ। हिमालय के बाद जो है भारत का मैदानी इलाका आ जाता है। कहाँ से कहाँ तक फैला है ये? हिमालय के जुनूब से भारतीय जज़ीरे नुमा यानी दक्कन तक का जो है उससे सटा हुआ इलाका, बीच का इलाका, दक्कन से पहले तक का इलाका, भारतीय सतह मुर्तफ़ा से पहले तक का इलाका। शुमाली भारत के मैदानी इलाके, ये कुदरती हिस्सा हिमालय के जनूबी दामन से भारतीय जज़ीरा नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। साथ ही वो मगरिब में राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक़ में आसाम तक फैला हुआ है। मगरिब में राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक़ में आसाम तक फैला हुआ है। यह हिस्सा तकरीबन नशेबी और हमवार है, प्लेन इलाका है, प्लेन है, और यहीं पर जो है खेती बाड़ी बड़े ज़बरदस्त तरीके से होती है। खेती बाड़ी होती है, अच्छी खेती बाड़ी होती है। तो ये इलाका जो है, जो प्लेन इलाका है, जो हमवार इलाका है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये मगरिब में राजस्थान और पंजाब से लेकर मशरिक़ में आसाम तक फैला हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये मगरिब से लेकर मशरिक़ तक का बीच का इलाका जो है, ये शुमाली भारत के मैदानी इलाके। ये हिस्सा तकरीबन नशेबी और हमवार है, निचला और हमवार इलाका है, प्लेन इलाका है। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि इन्हीं वादियों में, जहाँ ये दरिया से बहते हुए ज़मीन की तरफ आए, इन्हीं वादियों में दुनिया के हर खित्ते में जहाँ जहाँ से दरिया बहते हैं, पुराने वक्तों में वही आबादी आपको नज़र आएगी। जैसे हिंदुस्तान में हिमालय से निकलने वाले जो दरिया हैं, दरिया गंगा, जमुना, या उस तरफ पंजाब के इलाके में चले जाएं, पंजाब के 5 दरिया जो है, सतलज, रावी, ब्यास, है ना, और आपका झेलम, चनाब, तो इन दरियाओं के इलाके में जहाँ खेती बाड़ी होती वहीं लोग बसे। उसी तरह चाइना की अगर हम बात करें तो दरिया हुआंगू वगैरह जो है, जहाँ पर दरिया बहते थे लोग, या दरिया यांगसी कियांग, तो वहीं पर जो है लोग जो है उन लोगों की आबादी बसी, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी मैसर था। तो इस तरह जो है खेती बाड़ी शुरू हुई। दरिया नील की तहज़ीब ले लीजिए, तो दरिया नील के करीब जो मिस्र में जहाँ जहाँ दरिया थे दुनिया के किसी भी खित्ते में, वहीं पर इंसानों ने बसना शुरू किया खेती बाड़ी के लिए। तो आपको जो है इन मैदानी इलाकों में आबादी नज़र आएगी जहाँ जहाँ से दरिया गुजरते हैं, और खेती बाड़ी के लिए इलाके मशहूर हैं। शुमाली भारत के मैदानी इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कोह अरावली की मशरक़ी सिमत का हिस्सा गंगा नदी की वादी का इलाका है। इस मैदानी इलाके को गंगा का मैदान कहा जाता है। इस इलाके की ढलान मशरक़ी सिमत में वाक़ है, मशरक़ी सिमत में है। भारत की रियासत मगरिबी बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा, भारत की रियासत मगरिबी बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा और बांग्लादेश मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र निज़ाम का डेल्टा इलाका कहलाता है। यहीं पर जो है सुंदरबन है,
یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے۔ شمالی بھارت کے میدان کے مغربی حصے میں صحرا ہے، یہ تھر یا مروستھلی کے نام سے مشہور ہے، مروستھلی کے نام سے، ہاں، یا تھار کا ریگستان آپ اس کو کہتے ہیں، جو کہ پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں کو کور کرتا ہے، انڈیا میں راجستھان کو اور پاکستان میں سندھ کے علاقے کو۔ اس کے شمالی حصے کو پنجاب کا میدانی علاقہ کہتے ہیں، جو اراولی پہاڑ اور دہلی پہاڑی سلسلے کے مغربی سمت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میدان کی تخلیق ستلج اور اس کے معاون دریاؤں کی اجتماع کاری سے ہوئی ہے۔ یہ میدان کیسے بنے؟ ستلج اور اس کے جو معاون دریا، ان کی مٹیاں، جو مٹی دریا اپنے ساتھ مٹی لاتے ہیں اور اس کی اجتماع کاری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہی بنے۔ پنجاب کے میدان، پنجاب کی عمومی ڈھلان مغرب کی جانب ہے۔ اس میدانی علاقے کی مٹی زرخیز ہونے کے سبب یہاں زراعت کا پیشہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ بھارتی جزیرہ نما جو بحر ہند میں آپ کا جو بحر بنگال میں جو ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بھارتی جزیرہ نما یعنی نچلا حصہ۔ کون سا؟ جو الٹا مثلث ہے، جس میں مہاراشٹر بھی آیا، کرناٹک بھی آیا، آپ نے دیکھا نا؟ بھارت کا یہ پورشن، اتنا حصہ، یہ دکن کی سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ یہ نچلا حصہ، سطح مرتفع علاقہ بھارت کا۔ تو یہ بھارتی جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی جنوبی سمت میں پھیلا ہوا اور بحر ہند کی سمت بتدریج پتلا ہوتا ہوا علاقہ بھارتی جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ اس پر کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہے۔ اس کی شمالی سمت میں اراولی سب سے قدیم لہریے دار پہاڑ ہے۔ اس حصے میں ہموار میدان کی سرحدیں متعین کرنے والے سطح مرتفع کے سلسلے، درمیانی حصے میں وندھیاچل اور ستپوڑا پہاڑ جو ہے درمیانی حصے میں مہاراشٹر میں پہاڑ لگتے ہیں۔ ستپوڑا پہاڑ جو ہے مہاراشٹر کے مغربی، یہ بھساول ہے، جلگاؤں ہے، اس طرف ستپوڑا پہاڑ ہے۔ اور وندھیاچل جو ہے یہ آپ کا جو ہے اس کے مہاراشٹر کراس کرتے ہی کے ساتھ جو ہے، جہاں پر جو ہے مدھیہ پردیش لگے گا اور اس طرح جو ہے یہاں وندھیاچل، تو وندھیاچل کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے۔ وندھیاچل کا علاقہ یا وندھیاچل کا پہاڑی سلسلہ بھی جو ہے وہ بڑا مشہور پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی۔ تو وندھیاچل کا پہاڑی سلسلہ درمیانی حصے میں، کس کے درمیانی حصے میں؟ سطح مرتفع اور ہموار میدان کے درمیانی حصے میں وندھیاچل کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ستپوڑا ہے۔ پھر یہ مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ، مغربی گھاٹ مہاراشٹر میں کوہ سہیادری والا، اور مشرقی گھاٹ جو ہے بحر بنگال سے جو یہ اپنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پھیلا ہوا ہے تمل ناڈو سے لے کر اوپر تک، آندھرا وغیرہ، یہ مشرقی گھاٹ۔ بھارتی جزیرہ نما شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی جنوبی سندھ میں پھیلا ہوا اور بحر ہند کی سمت بتدریج پتلا ہوتا ہوا علاقہ بھارتی جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ اس پر کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہے۔ اس کی شمالی سمت میں اراولی سب سے قدیم لہریے دار پہاڑ ہے۔ اس حصے میں ہموار میدان کی سرحدیں متعین کرنے والے سطح مرتفع کے سلسلے ہیں۔ درمیانی حصے میں وندھیاچل پہاڑی سلسلہ ہے، ستپوڑا ہے، اور مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ساحلی علاقہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں نے بتایا کہ کوہ اراولی جو ہے یہ راجستھان کا علاقہ کور کرتا ہے نا۔ پھر یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مطلب دکن کا علاقہ کہاں ہے، کوہ اراولی جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ کوہ اراولی مغرب سے مشرق کی جانب، یعنی کوہ اراولی اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ یہاں سے اجمیر کی طرف جاتے ہیں تو راجستھان کی طرف ایک اسٹیشن آتا ہے آبو، اور اس کے پاس جو ایک بڑا پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آبو جو ہے، ماؤنٹ آبو جس کو کہتے ہیں، یہ سطح مطلب یہ جو علاقہ ہے، یہ جس طرح ہمارا ماتھیران ہے اور
آپ کا جو ہے مہابلیشور ہے اسی طرح کا ہے، اور وہیں پر جو ہے جینیوں کا ایک مشہور ٹیمپل بھی ہے، دلوارا ٹیمپل. آپ اگر اس سے جائیں تو آبو کی ربڑی، آپ اسٹیشن پر آپ کو آوازیں آئیں گی، لوگ ربڑی لے کر آئیں گے، وہاں کی بڑی مشہور چیز ہے وہ. تو یہ کوہ اراولی پر آبو اسٹیشن ہے، کوہ اراولی کے قریب میں آبو اسٹیشن ہے، اور وہاں ماؤنٹ آبو ہے. دکن کی سطح مرتفع کا پھیلاؤ، آپ اگر دکن کی سطح مرتفع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دکن میں جو ہے مہاراشٹر بھی ہے، تلنگانہ بھی ہے، آندھرا پردیش بھی ہے، کرناٹک بھی ہے. تو یہ دکن کے علاقے میں سبھی آ گئے ہیں، ہے نا. دکن کی سطح مرتفع کے مغرب میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ دکن کی سطح مرتفع کے مغرب میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ سہیادری کا ہے. کوہ سہیادری کا پہاڑی سلسلہ بالکل سٹا ہوا ہے. مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ. مغربی گھاٹ کو آبی تقسیم کار کیوں کہا جاتا ہے؟ مغربی گھاٹ یعنی کوہ سہیادری کا جو پہاڑی علاقہ ہے نا، اس سے سٹا ہوا جتنا بھی علاقہ ہے سب پہاڑی علاقہ ہے. اور مغربی گھاٹ سے جو ہے اس کو آبی تقسیم کار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہے کرشنا ندی نکلتی ہے، یہاں سے گوداوری ندی نکلتی ہے، دریا نکلتے ہیں جو کہ بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتے ہیں. اب آئیے بھارت کے ساحلی علاقے کی سمت چلیں. بھارت کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ آپ کو گجرات سے لے کر، گجرات سے ہوتا ہوا مہاراشٹر، کرناٹک، گوا، گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، کیرلا، یہ پورا کے پورا مغربی گھاٹ میں آتا ہے. اور پھر اس سمت میں اگر آپ جائیں گے، پھر مشرقی گھاٹ کی سمت میں جائیں گے تو نیچے سے آپ چلتے ہیں تو تمل ناڈو، تمل ناڈو کے بعد آتا ہے آندھرا پردیش، آندھرا پردیش کے بعد آتا ہے، مطلب آندھرا پردیش میں اب تلنگانہ وغیرہ بھی ہے لیکن تلنگانہ الگ ہو چکا ہے. یہ پورا کے پورا اڑیسہ وغیرہ یہ سب کے سب کا جو علاقہ ہے آندھرا پردیش اور آگے تک کا علاقہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سب جو ہے یہ مشرقی ساحلی میدان ہے یا مشرقی گھاٹ آپ کہہ سکتے ہیں. مشرقی گھاٹ اس سے سٹا ہوا ہے. ہاں، اس بات کو یاد رکھیے، سٹا ہوا یعنی ملا ہوا. یہ ساحلی علاقہ بھارت کو تقریباً 7,500 کلومیٹر لمبا ساحلی علاقہ دستیاب ہے. یہ ساحلی علاقہ جزیرہ نما کی مشرقی اور مغربی جانب واقع ہے. ان دو ساحلی علاقوں میں نمایاں فرق ہے. مغربی ساحل بحر عرب سے متصل ہے. بحر عرب کا جو علاقہ ہے وہ کہلائے گا مغربی ساحل. یہ ساحلی چٹان ہے. مغربی گھاٹ کی کئی پہاڑیوں کی شاخیں مغربی ساحل تک چلی آئی ہیں. مغربی ساحلی علاقے کی چوڑائی کم ہے. مغربی گھاٹ سے نکلنے والے بہت سارے دریا تیز رفتار ہیں اور چھوٹے ہیں. وہ تیز رفتار اور چھوٹے دریا اس ساحل پر اترتے ہیں، اس لیے ان دریاؤں کے دہانے پر کھاڑیاں تیار ہو گئی ہیں. جہاں کھاڑیاں تیار ہوئی ہیں اسی لیے یہاں پر ڈیلٹائی علاقہ نہیں پایا جاتا. مشرقی ساحل ہے تو یہاں ڈیلٹائی علاقہ ہے. زمین پر آنے کے بعد دریا سلو ہو جاتے ہیں، ساتھ میں مٹی بھی بہہ کر آتی ہے، تو یہ جو ہے مٹی جہاں جہاں جمع ہوتی ہے وہ سب ڈیلٹائی علاقہ ہے. مشرقی ساحل بحر بنگال سے متصل ہے. یہ ساحل دریاؤں کی اجتماع کاری کے سبب بنا ہے. مشرقی سمت میں بہنے والے کئی دریا مغربی گھاٹ سے بہتے ہوئے مشرقی گھاٹ سے ہوتے ہوئے اس ساحل پر آ کر ملتے ہیں. دور سے آنے والے کئی دریا مشرقی ساحل پر زمین کی سست ڈھلان یعنی کم ڈھلان کے سبب کم رفتار سے بہتے ہیں. اگر ڈھلان بہت تیز ہے تو پانی تیزی سے بہے گا. ڈھلان سلو ہے، اگر سلو ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، تو پانی کی رفتار بھی بہنے کی کم رہے گی، اتنی تیزی نہیں رہے گی. آبشار سے جو پانی گرتا ہے وہ کتنی تیزی سے گرتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر اونچا علاقہ ہو تو وہاں سے پانی سلو ہی جائے گا. تو مشرقی ساحلی میدان جو ہے اس پر جو ہے مشرقی ساحل پر کئی دریا جو ہے زمین کی سست ڈھلان کے سبب کم رفتار سے بہتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے بہا کر لائے ہوئے گاد کا اجتماع یعنی کیچڑ کا ڈھیر ان ساحلوں پر نظر آتا ہے، اور ان دریاؤں کے دہانے پر ڈیلٹائی علاقے پائے جاتے ہیں. مشرقی ساحلی میدان جو ہے مشرقی ساحل کے علاقے پر ڈیلٹائی علاقے نظر آئیں گے آپ کو. جزائر بھارت کے ساحل سے لگ کر کئی چھوٹے بڑے جزائر ہیں، جزیرے، آئی لینڈ. ان کا شمار کئی جزائر ہیں، کئی آئی لینڈ ہے، ان کا شمار جو ہے ساحلی جزائر کے گروہ میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بحر عرب اور بحیرہ بنگال میں جزائر کا ایک
ایک ایک مجموعہ بھی ہے. بحر عرب کے جزائر کے مجموعے کو لکشدیپ کہا جاتا ہے. لکشدیپ جو ہے وہ بھارت کی یونین ٹیریٹری ہے، مرکزی علاقہ ہے، اور یہ بہت چھوٹا ہے. لکشدیپ کی آبادی جو ہے 60,000 کے قریب ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واحد ایک ایسی یونین ٹیریٹری ہے جہاں پر تقریباً 96% مسلمز رہتے ہیں، ملباری، جن کی زبان جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملیالم ہے. اور خاص بات یہ کہ لکشدیپ پر جو ہے آپ کو شراب نہیں ملتی. حالانکہ لکشدیپ بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہاں پر چونکہ ایک پوری آبادی وہی ہے، مسلم آبادی ہے، پاپولیشن ہے اور ریلیجیس ہے، تو وہاں پر شراب نہیں پائی جاتی. بحر عرب کے جزائر کے مجموعے کو لکشدیپ کہتے ہیں. اور لکشدیپ کہاں ہے؟ کیرلا کے قریب ہے، یعنی بحر عرب کے جنوب میں ہے، جنوبی سمت میں، کیرلا میں. کیرلا اس سے ہٹ کر ہے لیکن کیرلا کے قریب ہے. اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو آپ کو کیرلا سے ہو کر ہی جانا پڑے گا، وہیں سے سہولت ہے. لکشدیپ اگر جانا ہے تو یہ یونین ٹیریٹری ہے، اور یہ یونین ٹیریٹری جو ہے لکشدیپ، یہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. اس کی راجدھانی ہے کورتی، اور یہاں کے لوگوں کی جو بول چال کی زبان ہے وہ ہے ملیالم. بحر عرب کے جزائر کے مجموعے کو لکشدیپ کہا جاتا ہے، جبکہ بحر بنگال کے جزائر کے مجموعے کو انڈمان نکوبار جزائر کا مجموعہ کہا جاتا ہے. یہ انڈمان نکوبار وہی ہے جہاں پر کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی. یہاں پر جو ہے پورٹ بلیئر ہے، یہاں پر اچھا یہ جو ہے یہاں پر 83% سے زیادہ جنگلات ہیں، اور یہاں پر جنگلی لوگ بھی رہتے ہیں. وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، مطلب بہت پرانے جنگلی، مطلب وہ جنگلی لوگ جن کو یہاں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال اور یہ کافی بڑے جزیرے ہیں، پھیلے ہوئے جزیرے ہیں انڈمان نکوبار کے. اور اس کا جو آخری سرا ہے وہ آخری سرا کہلاتا ہے جو کہ انڈونیشیا کے جزیرے سماترا کے قریب میں ہے. تو اس کا نام ہے اندرا پوائنٹ. انڈیا کا بالکل آخری سرا، آخری حصہ اندرا پوائنٹ دور دراز کا علاقہ ہے جو کہ انڈمان نکوبار میں ہے. بلکہ بحر بنگال کے جزائر کے مجموعے کو انڈمان نکوبار جزائر کا مجموعہ کہا جاتا ہے. لکشدیپ کے زیادہ تر جزیرے مونگوں کے اجتماع سے بنے ہوئے کنگن نما جزیرے ہیں. یہ زیادہ وسیع نہیں ہیں، لکشدیپ کے جزیرے جو ہے وسیع نہیں ہیں، اور ان کی بلندی بھی بہت زیادہ نہیں ہے. جزائر کی بات کریں، لکشدیپ کی بلندی زیادہ نہیں ہے. انڈمان جزائر کے مجموعے بالخصوص آتش فشانی جزائر ہیں. انڈمان جزائر جو ہیں وسعت میں بڑے ہیں، سائز میں بڑے ہیں. ان کے اندرونی علاقوں میں اونچی پہاڑیاں بھی ہیں. اس مجموعے کے بیرن جزیرے پر بھارت کا واحد زندہ آتش فشاں ہے. نکوبار کے جزیرے مجموعے کے کچھ جزائر ہلالی کنگن نما شکل کے ہیں. اب آئیے برازیل کی طرف دیکھتے ہیں. برازیل جو دنیا کا 5واں ایریے کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے 10 بڑے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم کیتھولک آبادی کی بات کریں یا عیسائی آبادی کی بات کریں تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ عیسائی آبادی رکھنے والا ملک برازیل ہے. اور برازیل میں جو ہے کیتھولک لوگ زیادہ ہیں. برازیل کی راجدھانی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، برازیلیا. تو برازیل جو ہے اور یہ فٹ بال کے لیے مشہور ہے. تو آئیے برازیل کو دیکھتے ہیں. برازیل کی سرزمین کا زیادہ تر حصہ اونچی زمین، سطح مرتفع اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. برازیل میں بہت دور تک پھیلے ہوئے اور بہت بلند پہاڑ نہیں ہیں. اگر آپ برازیل کو دیکھیں تو برازیل کی مشرقی سمت میں جو ہے وہ زیادہ آبادیاں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ برازیلیا جو ہے یہ بعد میں بسا ہے. مطلب ان کے یہاں ایک تحریک چلی تھی کہ چلیں مطلب ویسٹ کی طرف چلیں، تو پھر وہاں پر جو ہے برازیلیا جو ہے. اور آپ کو شمال کی طرف وہ نظر آئے گا، کیا نام، ایمیزون کا علاقہ، ایمیزون کی وادیاں، دریا امیزن یا دریا ایمیزون. برازیل میں بہت دور تک پھیلے ہوئے اور بہت بلند پہاڑ نہیں ہیں. شمالی سمت میں ایمیزون کی وادیاں اور جنوب مغربی سمت کی جانب پیراگوئے دریا کے منبع کا علاقہ چھوڑ کر وسیع میدان بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں. شمالی سمت میں دریائے ایمیزون کی وادیاں ہیں جو اپنے ایمیزون کے جنگلات مشہور ہیں، جہاں
مختلف قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، اور جنوب مغربی سمت کی جانب پیراگوئے دریا کے منبع کا علاقہ چھوڑ کر وسیع میدان بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں بھی میدان وسیع نہیں ہیں۔ برازیل کے درج ذیل قدرتی حصے ہیں: بلند زمین، دیوار نما عظیم عمودی چٹان، ساحلی علاقہ، میدانی علاقہ، جزائر کا مجموعہ۔ دیکھیے 5 حصے، ایک بلند زمین ہے، ایک دیوار نما عظیم عمودی چٹان ہے، ساحلی علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ برازیل کے چونکہ جنگلات بہت زیادہ ہیں، برازیل جو ہے آپ کو جو ایمیزون کی وادی میں آپ کو جنگلات ملیں گے، تو وہاں پر جو ہے انسانی زندگی بڑی مشکل ہے، اور دنیا کا سب سے گھنا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جنگل ہے، وہ بڑا جنگل ہے۔ تو بلند زمین، دیوار نما عظیم عمودی چٹان، عمودی یعنی کھڑی چٹان، ساحلی علاقے، میدانی علاقہ اور جزائر کا مجموعہ۔ بلند زمین، جنوبی برازیل وسیع سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے، اسے برازیل کی سطح مرتفع کہتے ہیں، جنوبی برازیل کو۔ برازیل کی بلند زمین یا برازیل کے ڈھلانی علاقے جیسے الگ الگ ناموں سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے۔ جنوبی برازیل جو ہے وسیع سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ برازیل کی سطح مرتفع کہتے ہیں، برازیل کی بلند زمین یا برازیل کے ڈھلانی علاقے جیسے الگ الگ ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ برازیل اور گیانا ڈھلانی علاقے مجموعی طور پر بر اعظم جنوبی امریکہ کے مرکزی علاقے مانے جاتے ہیں۔ گیانا کی بلند زمین کا اہم خطہ وینیزولا ہے۔ اب یہ ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو میں اس طرف پہاڑی علاقے کی طرف لے جاتا ہوں، برازیل کے نقشے کی طرف۔ دیکھیے برازیل کا بلند زمینی علاقہ، اور یہاں پر بلند زمین پائی جا رہی ہے شمال کی سمت، گیانا کی بلند زمین اور یہ وینیزولا سے لگا ہوا علاقہ۔ ہاں، یہاں پر ایک پہاڑی علاقہ بھی ہے، ایک بہت اونچی چوٹی بھی ہے جس کا نام ہے پیکو دی نیبلینا، یہ 3014 میٹر اونچی ہے، اور یہیں پر آپ دیکھیں امیزن کی وادی ہے، یہ خط استوا کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں جو بالکل گرین ہے نا، یہ ایمیزون دریا کی وادیاں۔ آئیے، تو گیانا کی بلند زمین کا اہم خطہ وینیزولا ملک میں ہے۔ یہ بلند زمین مشرقی سمت میں فرینچ گیانا تک پھیلی ہوئی ہے۔ گیانا کی بلند زمین برازیل کی شمالی جانب رورائما، پارا اور آماپا ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ برازیل میں اس بلند زمین کا کم بلندی والا حصہ آتا ہے، لیکن برازیل کی بلند ترین چوٹی یہاں پر جو ہے یہ بلند زمین کا کم بلند حصہ ہے۔ ان علاقوں میں گیانا کی بلند زمین جو برازیل کے شمالی جانب ہے نا، یہ یعنی شمال کا حصہ جو ہے یہاں پر جو ہے کم بلند والا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر برازیل کی بلند ترین چوٹی پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پیکو دی نیبلینا۔ برازیل اور وینیزولا کی سرحد پر ہے اور اس کی بلندی 3014 میٹر ہے۔ سب سے بلند چوٹی کون سی ہے برازیل کی؟ پیکو دی نیبلینا۔ کیا نام ہے اس کا؟ برازیل کی بلند ترین چوٹی کا نام پیکو دی نیبلینا ہے، اور یہ برازیل اور وینیزولا کی سرحد پر ہے۔ اس کی بلندی کتنی ہے؟ 3014 میٹر ہے۔ تو یہ سوال آئے گا کہ بھائی برازیل کی سب سے اونچی چوٹی کا نام، تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پیکو دی نیبلینا جو کہ برازیل اور وینیزولا کی سرحد پر ہے، اور اس کی بلندی ہے 3014 میٹر۔ 1 میٹر میں جو ہے 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، 1000 mm ہوتے ہیں، 3 فٹ 3 انچ، 1 سینٹی میٹر اور 1 mm ہوتا ہے ملی میٹر۔ برازیل کی بلند زمین کی جنوبی اور مشرقی سمت کے خطے میں اونچائی 1000 میٹر سے زائد ہے، لیکن دیگر خطوں میں بلندی 500 تا یعنی 500 سے 1000 میٹر کے درمیان ہے۔ بلند زمین کی اونچائی شمالی سمت میں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، اور یعنی آپ دیکھیں گے کہ شمال میں بلند زمین کی اونچائی شمالی سمت میں یعنی جنوب میں اونچی ہے، شمالی سمت میں کم ہو رہی ہے۔ بلند زمین کی اونچائی شمالی سمت میں بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈھلان زیادہ تیز نہیں ہے۔ اس ڈھلان سے بہنے والے ایمیزون کی معاون ندیوں میں
چھوٹے بڑے آبشار نظر آتے ہیں۔ شمال کی جانب ڈھلان زیادہ تیز ہونے کے باوجود غیر معمولی نہیں۔ کئی دریا بلند زمین کے شمالی حصے سے نکلتے ہیں اور بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ بحر اوقیانوس کہاں ہے؟ بحر اوقیانوس ہے برازیل کے مغرب میں۔ بحر اوقیانوس ہے برازیل کے مغرب میں، اور بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرے نمبر کا بڑا سمندر ہے نا۔ آپ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، بر اعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یہ سب پر وہ جو ہے اس کے مشرق میں جو لگے گا سمندر، یعنی ان دونوں کے شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور یورپ کے بیچ میں جو سمندر لگتا ہے، یہ سب کہلاتا ہے، افریقہ بھی آ جائے گا، یہ سب کہلاتا ہے بحر اوقیانوس۔ اب بحر اوقیانوس کا جو ہے، بحر اوقیانوس ہی میں جس کو ہم کہتے ہیں اٹلانٹک اوشن، یہیں پر ایک بہت بڑا جہاز جو ہے سن 1912 میں ڈوبا تھا، جس کا نام تھا ٹائٹینک، 1912 میں، یعنی آج سے 108 سال پہلے۔ تو کئی دریا بلند زمین کے شمالی حصے سے نکلتے ہیں اور بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ بلند زمین کی جنوبی ڈھلان سے پیراگوئے، پیرانا، اوراگوئے وغیرہ دریا نکلتے ہیں اور آگے وہ ملک ارجنٹینا کی جانب بہتے ہیں۔ بلند زمین کی مشرقی سمت کی ڈھلان بہت تیز ہے، جو دیوار عمودی چٹان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے دو ملک آپس میں، دنیا کے دو ملک جہاں فٹ بال بہت زیادہ چلتا ہے، ویسے تو کئی ممالک میں چلتا ہے، وہ ہے برازیل اور ارجنٹینا، اور یہ دونوں ملک جو ہیں یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں کا جو قومی کھیل ہے یا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے وہ فٹ بال ہی۔ ارجنٹینا کی جو راجدھانی ہے بیونس آئرس ہے، اور اس کی جو راجدھانی ہے وہ کیا ہے؟ برازیل کی راجدھانی برازیلیا۔ بہرحال، اور آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ سارے ممالک کی سرحدیں، جنوبی امریکہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، صرف 2 کو چھوڑ کر سارے ممالک کی سرحدیں جو ہے وہ برازیل سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک ہے ایکویڈور اور ایک ہے چلی، جن کی سرحد برازیل سے نہیں لگتی۔ بلند زمین کی جنوبی ڈھلان سے پیراگوئے، پیرانا، اوراگوئے وغیرہ دریا نکلتے ہیں اور آگے وہ ملک ارجنٹینا کی جانب بہتے ہیں۔ بلند زمین کی شمالی سمت کی ڈھلان بہت تیز ہے، جو دیوار عمودی چٹان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ عمودی چٹان، یہ طبعی حصے رقبے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی ڈھلان کی نوعیت اور اس کے آب و ہوا پر ہونے والے اثرات کی وجہ سے یہ ہیں تو چھوٹے، لیکن اپنے ڈھلان کی نوعیت اور اس کے آب و ہوا پر ہونے والے اثرات کی وجہ سے یہ ایک منفرد، ایک ڈیفرنٹ، ایک الگ طرح کا طبعی حصہ مانا جاتا ہے۔ بلند زمین کی مشرقی جانب کا یہ حصہ اس عمودی چٹان کی وجہ سے منفرد بن گیا ہے۔ اس خطے میں بلند زمین کی اونچائی 790 میٹر ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ اونچائی بتدریج کم ہوتی گئی ہے، جبکہ ساؤ پولو سے لے کر پورٹو ایلیگرے کے خطے میں یہ بلندی سیدھی ایک ہی ڈھلان پر ختم ہو جاتی ہے۔ ساؤ پولو مشہور شہر ہے۔ عظیم عمودی چٹان کے سبب جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں رک جاتی ہیں، اسی لیے عظیم عمودی چٹان کے عقب میں سایہ باراں کا علاقہ تیار ہوتا ہے۔ سایہ باراں کا علاقہ، اس کو ایک تو زیادہ بارش کا علاقہ اور زیادہ بارش کے بعد ایک علاقہ جو ہے جہاں کم بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سایہ باراں کا علاقہ۔ مطلب مانسونی ہوائیں جو چلیں گی وہ یہاں پر آ کر جو ہے پہلے تو برس جائیں گی اور اس کے بعد سایہ باراں کے علاقے میں بہت کم بارش ہوگی۔ اس علاقے کی شمالی سمت کے علاقے کو خشکی کا چوگوشہ کہا جاتا ہے، یعنی سایہ باراں یعنی باراں کا سایہ، بارش کا سایہ۔ ساحلی علاقہ برازیل کو تقریباً، اسی برازیل میں وہ علاقے بھی جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی شمال میں امیزون کے علاقے جہاں جنگلات وغیرہ ہے، خوب بارش ہوتی ہے، ہر روز بارش ہوتی ہے، ہر روز گرمی ہوتی ہے۔ ساحلی علاقہ، اور وہاں پر جو ہے سدا بار جنگلات پائے جاتے ہیں اور زمین جو ہے وہ دلدلی ہے۔ کہاں پر؟ امیزون کی وادیوں میں۔
ساحلی علاقہ برازیل کو تقریباً 7400 کلومیٹر لمبائی کا ساحلی علاقہ میسر ہے۔ اس ساحلی علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شمالی ساحلی علاقہ اور مشرقی ساحلی علاقے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شمال میں آما پاس سے لے کر مشرق میں ریو گرینڈے دو نارتے تک کے شمال کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ برازیل پر دیکھیے کس نے حکومت کی ہے؟ پرتگال نے، تو اس لیے وہاں کی زبان بھی پرتگالی ہے۔ تو مشرق میں ویسے وہاں کے جو یہ تمام جو باشندے ہیں پورے امریکہ کے، چاہے وہ جزائر جنوبی امریکہ ہو یا شمالی امریکہ ہو، اپنا بر اعظم جنوبی امریکہ ہو یا شمالی امریکہ ہو، وہاں پر جو لوگ رہا کرتے تھے وہاں کے مقامی لوگ جنگلی تھے، ہے نا، ریڈ انڈین لوگ۔ امریکہ جو ہے وہیں پر جو ہے کولمبس آیا، کولمبس کے بعد کولمبس کا ایک ساتھی تھا جس نے اس کو دریافت کیا تھا برازیل کو، کولمبس کے ساتھی نے۔ تو مطلب یہ جو ہے یہ مہم جو ملا جو ہوتے تھے یہ ڈکیت ہوتے تھے۔ یہ کون ہوتے تھے؟ بحری قزاق ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے یہ دنیا کے ان علاقوں کو دریافت کیا ہے، چاہے وہ واسکو ڈی گاما ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دیگر لوگوں۔ ساحلی علاقہ تو آپ نے دیکھا کہ شمال میں آماپا سے لے کر مشرق میں ریو گرینڈے دو نارتے تک کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے جنوبی سمت پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہتے ہیں۔ شمالی ساحل پر ایمیزون اور کئی دریا آ کر ملتے ہیں، اس لیے یہ ساحل نشیبی بن گیا ہے، نچلا علاقہ ہے اور کئی دریا آ کر ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر زمین بھی دلدلی، یہ پورے کے پورا ایمیزون کا علاقہ جو ہے وہ آپ ایمیزون میں جو ہے انسانی زندگی کم پائی جاتی ہے، بہت کم، کیونکہ مختلف جاندار رہتے ہیں، سانپ ہے، الگ الگ اناکونڈا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ شمالی ساحل پر ایمیزون اور کئی دریا آ کر ملتے ہیں، اس لیے یہ ساحل نشیبی بن گیا ہے۔ اس ساحل پر ماراجو جزیرہ، بحیرہ ماراجو اور بحیرہ ساؤ مارکوس واقع ہیں۔ ماراجو بڑا ساحلی جزیرہ ہے، یہ ایمیزون اور ٹوکینٹنس دریاؤں کے دہانوں کے درمیان تیار ہوا ہے۔ ماراجو مشرقی سمت کے ساحل پر کئی چھوٹے دریا آ کر ملتے ہیں۔ اس خطے میں ساؤ فرانسسکو ایک بڑا دریا ہے۔ کہاں پر؟ مشرقی سمت میں۔ اس خطے میں ساؤ فرانسسکو ایک بڑا دریا ہے جو بحر اوقیانوس میں جا کر ملتا ہے۔ بحر اوقیانوس برازیل کے مشرق میں ہے، بحر اوقیانوس برازیل کے مشرق میں ہے، یاد رکھیے گا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹلانٹک اوشن، اور جو دنیا کا دوسرے نمبر کا بڑا سمندر ہے۔ اس کے ساحل پر دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے ساحل اور ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، جو کچھ حصوں میں اس ساحل کی حفاظت مونگوں کے چبوتروں اور مونگوں کے جزائر کے ذریعے کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پرایا ڈو کیسینو بیچ برازیل کی انتہائی جنوبی سمت میں موجود ریتیلا ساحل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا، سب سے طویل ریتیلا ساحل مانا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیسینو بیچ کہتے ہیں یا پرایا ڈو کیسینو کہتے ہیں۔ اس سالم یعنی اس ریتیلے ساحل کی یا متواتر ساحل کی لمبائی جو ہے وہ 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ممبئی سے پونے تک لمبا ساحلی ریتیلا ساحل ہے، اور یہ دنیا کا سب سے طویل ریتیلا ساحل مانا جاتا ہے۔ برازیل میں میدانی علاقے دو حصوں میں نظر آتے ہیں۔ میدانی علاقہ برازیل میں میدانی علاقے دو حصوں میں نظر آتے ہیں۔ شمال میں ایمیزون وادی کا حصہ اور جنوب مغرب میں پیراگوئے پیرانا دریاؤں کا حصہ۔ ایمیزون برازیل کا سب سے وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے۔ ایمیزون میدان کی عمومی ڈھلان مشرق کی جانب ہے۔ ایمیزون وادی برازیل کی مغربی سمت خوب چوڑی 1300 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے دو بلند زمینیں یہاں بہت قریب آ جاتی ہیں۔
यहाँ चौड़ाई 240 किलोमीटर तक रह जाती है। अमेज़न वादी ब्राज़ील की मगरबी सिमत खूब चौड़ी है, 1300 किलोमीटर है, और यहाँ पर दो ज़मीनें बहुत करीब आ जाती हैं। यहाँ चौड़ाई 240 किलोमीटर तक रह जाती है। जैसे जैसे अमेज़न दरियाए बहरे उकियानूस की जानिब बढ़ता है वैसे वैसे चौड़ाई बढ़ती है। यहाँ से चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है जब ये अमेज़न दरिया बहरे उकियानूस की जानिब बढ़ता है, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये मैदानी इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। यानी अमेज़न जाकर कहाँ मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, बहरे उकियानूस में। ये मैदानी इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे बहरे उकियानूस की जानिब बढ़ रहा है अमेज़न दरिया, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ रही है। ये मैदानी इलाका बढ़ती जाती है। ये मैदानी इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। यानी अमेज़न का ये खित्ता जो है, ये जो मैदानी इलाका है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जो है वो रहने के लायक ज़मीन तो है नहीं। ये पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। बार बार आने वाले सैलाब और जंगलों के निचले हिस्सों में ज़मीन पर बढ़ने वाले दरख्तों की वजह से, नबातात के सबब, ये मैदानी इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। यहाँ आप जा नहीं सकते। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अभी भी 60% हिस्सा जो है जंगलों का, इसके अंदर लोग जाते नहीं हैं। अमेज़न के जंगलों में ये मैदानी इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। बार बार आने वाले सैलाब और जंगलों के निचले हिस्सों में ज़मीन पर बढ़ने वाले नबातात के सबब ये मैदानी इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। अमेज़न की वादी में मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात हैं। ब्राज़ील का दूसरा मैदानी हिस्सा, यानी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरबी सिमत के पैराग्वे पैराना दरियाओं के मंबा की जानिब का इलाका है। मंबा उसको कहते हैं जहाँ से दरिया निकलते हैं। मंबा किसको कहते हैं? जहाँ से दरिया निकलते हैं। जैसे गंगा का मंबा क्या है? गंगोत्री है। जमुना का मंबा क्या है? जमुनोत्री। यानी गंगा कहाँ से गंगा बनकर निकलती है? गंगोत्री के इलाके से। जमुना कहाँ से जमुना बनकर निकलती है? जमुनोत्री के इलाके से। पैराग्वे के मंबा के इलाके की ढलान जनूबी सिमत में है, जबकि पैराना दरिया की ढलान जुनूब मगरबी सिमत में है। पेंटेनॉल दुनिया के मुंतक़े हार्रा की दलदली ज़मीनों में से एक इलाका है। ये इलाका ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरबी सिमत में फैला हुआ है। कौन सा इलाका? पेंटेनॉल दुनिया के मुंतक़े हार्रा की दलदली ज़मीनों में से एक इलाका है। दुनिया में जितनी दलदली ज़मीन है, तो मुंतक़े हार्रा की जो दलदली ज़मीन है उसमें से ये एक इलाका है। ये इलाका ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के जुनूब मगरबी सिमत में फैला हुआ है। ये एक दलदली इलाका है जो ब्राज़ील की मोटो ग्रासो दो सुल रियासत में है। पेंटेनॉल का फैलाव ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। अर्जेंटीना ब्राज़ील का पड़ोसी मुल्क। जज़ायर के मजमूए। असल सरज़मीन के अलावा मुल्क ब्राज़ील में कुछ जज़ायर का शुमार होता है। उनकी दर्जाबंदी साहिली जज़ीरे और समंदरी जज़ीरे में की जाती है। बेशतर साहिली जज़ायर इज्तमाकारी से बने हुए हैं, यानी वो जो दरियाओं के ज़रिए जो मिट्टी आई उसके ज़रिए बने हुए। समंदरी जज़ायर असल सरज़मीन ही से बने हैं। समंदरी जज़ायर असल सरज़मीन से 300 किलोमीटर दूर बहरे उकियानूस में वाक़ हैं। ज़मीनी जज़ायर तो ज़मीन में ही है, दरियाओं के किनारे, और समंदरी जज़ायर जो है वो असल ज़मीन से, यानी ब्राज़ील से 300 किलोमीटर दूर बहरे उकियानूस में वाक़ हैं, और ये मतलब ब्राज़ील का हिस्सा है। ये जज़ायर अक्सर चट्टानी है। ये ज़ेरे आब पहाड़ियों की चोटियों का हिस्सा है। जुनूबी बहरे उकियानूस के साहिली इलाकों के जज़ायर मूंगों के जज़ायर हैं। ये कंगन नुमा जज़ायर कहलाते हैं। इंशाअल्लाह हम जो है अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। आज इस चैप्टर के कुछ हिस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली किस्त जो है वो अगले लेक्चर में शुरू होगी। चलिए, खुदा हाफिज़।